نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور ہمارا مزاج شریعت کے عین مطابق بنایا۔ ہر انسان کو خواہ مرد ہو یا عورت اللہ تعالیٰ نے کچھ فطری خصلتیں عطا کی ہوتی ہیں جو دین پر چلنے میں مددگار ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو باحیا پیدا فرمایا ہے، مرد ہو یا عورت، فطری طور پہ طبعی طور پہ ہر بندہ باحیا ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ماحول کی بربادی، غلط تربیت کی وجہ سے حیا کا وہ جوہر پامال ہو جاتا ہے، ورنہ اللہ نے شروع سے ہر بندے کو حیا، پاک دامن اور عفیف پیدا کیا ہوتا ہے۔ یہی حیا بے شمار برائیوں سے بچنے میں مددگار ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب شاگرد باحیا ہوتا ہے تو استاد کے سامنے بے حیائی والے کام نہیں کرتا، بیٹا باحیا ہوتا ہے والدین کے سامنے حیا سے گری ہوئی حرکت نہیں کرتا، بیوی باحیا ہوتی ہے اپنے خاوند کے سامنے حیا کے تقاضوں کے خلاف کوئی کام نہیں کرتی۔ ایسا ہی جب بندہ باحیا ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے حیا سے گرے ہوئے کام نہیں کرتا۔ حیا ختم ہو جاتی ہے تو بندہ جانور بن جاتا ہے، بلکہ جانوروں سے بھی گیا گزرا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے عطاء ابن ابی رباح رحمہ اللہ کے دل میں القاء فرمایا کہ عطاء، میرے بندوں کو بتا دو کہ جب وہ گناہ کرتے ہیں تو ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں جن دروازوں سے ان کی طرف دنیا والے دیکھتے ہیں، اور وہ دروازہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں جس دروازے سے میں پروردگار دیکھتا ہوں۔ کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کمزور مجھے سمجھتے ہیں؟ 5 سال کا بچہ اگر دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی بندہ غلط حرکت نہیں کرتا، کہتے بچہ دیکھ رہا ہے۔ وہ 5 سال کے بچوں سے ڈرنے والے، چھپ چھپ آ کے گناہ کرنے والے، جب دنیا والے نہیں دیکھ رہے ہوتے تو بندوں کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان کو بھی شرم آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا آج معاشرے میں ختم ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، عفت اور پاک دامنی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پہ عطا کی ہوتی ہے، اور وہی لوگ سعادت مند ہوتے ہیں
جو اللہ کی دی ہوئی اس فطری خصلت کو باقی رکھتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں، پامال نہیں ہونے دیتے۔ عفیف پاکدامن لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ میں سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ عفیف اور پاکدامن لوگ وہ ہوتے ہیں جو جنسی گناہوں سے بچتے ہیں۔ جنسی گناہ غیر محرم مرد اور غیر محرم عورتوں کے تعلقات اور ان کی میل ملاقات اور ان کی باہمی رابطے، موبائل فون پہ باتیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ کرنا، یہ سب کچھ عفت اور پاکدامنی کے خلاف ہے۔ عفیف اور پاکدامن لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ نہ تو ملاقاتیں کرتے ہیں، نہ بلا وجہ رابطے کرتے ہیں، نہ فون پہ انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کرتے ہیں۔ یہ عفیف اور پاکدامن لوگ ہوتے ہیں اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی نشانی بتائی ہے۔ کون لوگ کامیاب ہیں؟ سورۃ المؤمنین، سورۃ المؤمنون کی شروع میں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق وہ مؤمنین کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، جنسی گناہوں سے بچنے والے، غیر محرموں کے ساتھ رابطے نہ کرنے والے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اگر طالب علم ہے وہ عفیف و پاکدامن ہے تو کامیاب ہے۔ اگر وہ ان گناہوں میں پڑ گیا اور یہ رابطے اس نے شروع کر دیے، وہ اپنے علم کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جائے گا۔ وہ کاروباری بندہ ہے، اگر وہ اس گندی عادت میں پڑ گیا تو اس کا کاروبار تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وہ اگر معاشرے کا معزز شہری ہے، معاشرے میں بڑا اعلیٰ مقام اور مرتبہ اس کو حاصل ہے، لیکن وہ ان گناہوں میں پڑ گیا تو اس کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ وہ کوئی ملازمت پیشہ بندہ ہے تو اس کی ملازمت داؤ پہ لگ جائے گی۔ کامیاب وہی بندہ ہوگا جو ان گناہوں سے بچنے والا ہے۔ وہ طالب علم ہو، وہ کاروباری ہے، وہ سیاسی ہے، وہ سماجی ہے، وہ معاشرتی ہے، کوئی بھی بندہ جو ان گناہوں سے بچنے والا ہے، کامیابی اس کے ساتھ ہمکنار ہوتی ہے۔ یہ قرآن عظیم الشان کا فیصلہ ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے عفیف اور پاکدامن لوگوں کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ والحافظین فروجہم والحافظات، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اجر عظیم کا انتظام کر رکھا ہے۔ عفیف پاکدامن لوگ اللہ کو پسند ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب حضرات صحابہ کرام سے اور صحابیات سے بیعت لیتے تھے تو خاص طور پہ اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ ان گناہوں سے بچنا ہے۔ ویسے تو ایک مومن بندے نے ہر گناہ سے بچنا ہوتا ہے، لیکن یہ جو جنسی گناہ جسے کہتے ہیں، مرد اور عورت کے گناہ، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی ملاقاتیں یا رابطے، ان گناہوں سے بچنے کا خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عہد لیا کرتے تھے۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ عفیف لوگ اللہ کو کتنے پسند ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جب قیامت کے دن سختی کا عالم ہوگا، سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا۔ اس وقت سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، لیکن عین دوپہر کے وقت 5 منٹ کے لیے دھوپ میں کھڑا ہونا ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک وقت وہ آنے والا ہے جب سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا، زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی، آگ کے انگاری کی طرح سرخ ہوگی، پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے،
اس گرم زمین پہ کھڑا ہونا ہوگا، 5 منٹ کے لیے نہیں، 5 گھنٹوں کے لیے نہیں، 5 سالوں کے لیے نہیں، قیامت کا وہ ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ بہت شدت کا دن ہے میرے بھائیوں، ہم نے کبھی تصور نہیں کیا ہے، سنتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے کہ اس دن میں نے بھی کھڑا ہونا ہے، سب نے کھڑا ہونا ہے اس گرم تپتی ہوئی زمین پر۔ جب سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا، اس گرم ماحول میں، شدت اور سختی کے ماحول میں، کچھ خوش قسمت مرد، کچھ خوش قسمت خواتین ایسی ہوں گی جن کو اللہ تعالی عرش کی نیچے سایہ عطا فرمائیں گے۔ وہ 7 قسم کے لوگ ہیں، صحیح بخاری شریف کی روایت سے ثابت ہے۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا کہ دنیا میں کسی جمال والی، نسب والی خاتون نے اپنی طرف متوجہ کیا تو اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ کسی خاتون کو کسی مرد نے متوجہ کر لیا، خاتون نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں اس گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتی۔ ایسے سعادت مندوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی اس سختی اور گرمی سے بچائے گا اور عرش کی نیچے ٹھنڈا سایہ مہیا کیا جائے گا۔ سعادت مند لوگ ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ وہ سعادت مند لوگ ہیں جن کی مانگی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، آج ہر بندہ پریشان ہے کہ دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بس ایک کام کر لیں، جنسی گناہوں سے اجتناب کریں، نہ دوسروں سے ملاقاتیں کرنی ہے ناجائز طور پہ، نہ دوسروں سے رابطے کرنے ہیں، نہ بات چیت کرنی ہے، نہ میسیجز بھیجنے ہیں۔ ان کاموں سے بچے، یقین کرے دعاؤں کی قبولیت میں لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، 3 بندے بنی اسرائیل میں سفر کر رہے تھے، طوفان، باد و باران نے ان کو گھیر لیا، ایک باغ میں، ایک غار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ غار میں گئے، بارش تیز تھی، پہاڑ کی چوٹی سے ایک بہت بڑی چٹان آئی، گری اور غار کی منہ پر فٹ ہو گئی۔ چٹان اتنی بڑی تھی کہ دھکا دے کے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا تھا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ 3 حضرات تھے، آپس میں کہنے لگے کہ اللہ کو پکارنے کے سوا ہمارے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ باری باری اللہ کو پکارے گا، اور اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا عمل کیا ہو جس کی قبولیت کا زیادہ یقین ہو تو اسی عمل کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگے۔ چنانچہ ان میں سے ایک بندے نے اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دیا کہ اللہ میں نے وہ فلاں عمل آپ کے لیے کیا تھا، میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا، وقت مختصر ہے، کوئی عمل اس نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اللہ اسی عمل کی وجہ سے ہماری مشکل حل کر دے، نکلنے کا راستہ بنا دے۔ تو صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، چٹان تھوڑی سی کھسک گئی، روشنی کی ہلکی سی کرن نمودار ہو گئی، نکلنے کا راستہ نہیں بنا۔ پھر اگلے بندے نے دعا مانگی، اللہ میں نے فلاں عمل آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، اگر آپ کو وہ عمل قبول ہو چکا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری مشکل کو حل کر دے۔ چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی لیکن نکلنے کا راستہ نہیں بنا تھا۔ پھر تیسرے بندے نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ آپ کو تو پتا ہے کہ ایک مرتبہ مجھے اسی طرح گناہ کا موقع مل گیا، ایک غیر محرم خاتون کے ساتھ مجھے تنہائی کا موقع مل گیا، اللہ تجھے تو پتا ہے کہ میرا میلان بھی اس کی طرف بہت تھا اور بالکل گناہ کے قریب پہنچ چکا تھا، پھر اللہ میں تیرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا، میں نے وہ گناہ نہیں کیا، اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہماری اس مشکل کو حل کر دے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، چٹان ہٹ گئی اور تینوں بندوں کے لیے نکلنے کا راستہ بن گیا۔ عفیف اور پاک دامن لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ میں اگلی بات کروں، مائیں بہنیں بیٹیاں توجہ سے سنیں، اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔
उलमा से दुआएं करवाती हैं, पीरों से दुआएं करवाती हैं, खुद क्यों दुआ नहीं मांगती? आफीफ पाक दामन बन जाएं। इधर से आपने दुआ मांगनी है, उधर से अल्लाह ने कबूल करनी है। आफीफ और पाक दामन लोगों के वसीले से मांगी हुई दुआएं भी अल्लाह ताला कबूल करता है। दिल्ली में एक मरतबा कहत पड़ा, बारिश नहीं हो रही थी, लोग परेशान, बारिश मांगने के लिए, इस्तिस्का की नमाज के लिए लोग बाहर निकले, दुआएं मांग रहे थे, बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे थे। यहां तक के लोग मायूस हो रहे थे। फिर लोगों ने देखा कि करीब के रास्ते से एक नौजवान जा रहा था, जिसने ऊंट की रस्सी पकड़ी हुई थी, ऊंट को खींच के लेके जा रहा था। ऊंट की पुश्त पर एक खातून बापर्दा बैठी हुई थी। यह नौजवान जब वहां से गुजर रहा था तो उसने देखा कि लोग परेशान हैं, ऊंट को वहीं पे छोड़ दिया, मजमे के पास आया, पूछा क्या मसला है, ये लोग क्यों जमा हो चुके हैं? लोगों ने कहा 3 दिन हुए हम यहां बाहर आते हैं इस्तिस्का की नमाज के लिए, लेकिन बारिश नहीं हो रही, हम परेशान हैं। चुनांचे वो आदमी वापस चला गया। वो खातून जो ऊंट की पुश्त पर बैठी हुई थी, उस खातून के दुपट्टे का किनारा नीचे को लटक रहा था। उसने वो किनारा हाथ में पकड़ा और ऐसे आसमान की तरफ देखा और चल पड़ा। थोड़ा सा आगे गया था, लोगों ने देखा ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई और उसी ठंडी हवा के साथ बादल आए। फिर थोड़ी देर में बादल बरसने लगे। लोग समझ गए कि जो भी कमाल है उस नौजवान में है। पीछे पीछे लोग भागे, पूछा आप बताइए आप कौन हैं, अपना तारुफ तो कराएं, और आप कौन सा ऐसा अमल करते हैं कि आपकी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो गई? उस नौजवान ने कहा मैं तो एक गुनाहगार बंदा हूं, सीधा सादा मुसलमान हूं, ज्यादा इबादत भी नहीं करता, अलबत्ता इतनी बात है कि ऊंट की पुश्त पे जो खातून सवार हैं वो मेरी वालदा हैं। ये मेरी वो वालदा हैं जिसने अपनी जवानी पाक दामनी के साथ गुजारी है। मैंने जिंदगी में बारहा तजर्बा किया है, जब भी कोई मुश्किल पेश आती है मैं अपने अल्लाह को अपनी वालदा की पाक दामनी का वास्ता दे के दुआ मांगता हूं, मेरी दुआ रद्द नहीं होती। अब भी मैंने अपनी वालदा की पाक दामनी का वास्ता दिया है, ऐ अल्लाह मेरी वालदा की पाक दामनी का वास्ता बारिश बरसा दीजिए। अल्लाह ने बारिश बरसा दी है। तो अफीफ और पाक दामन लोगों के वसीले से मांगी हुई दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला आफीफ लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं, और इसके बिलमुकाबिल जो लोग ये जिनसी गुनाह करते हैं, खा बदकारी का इर्तिकाब करते हैं, या दूसरों के साथ राबते होते हैं, या एक दूसरे की तरफ देखते हैं, या इंटरनेट पे या मोबाइल फोन पे बातें करते हैं, चैटिंग करते, ये सारे गुनाह ये जिनसी गुनाह कहलाए जाते हैं। फिर इनके लिए जो वईद है वो इंतहाई शदीद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मेराज की रात गया था तो मैंने एक जगह एक अजीब मंजर देखा कि एक कुआं था, कुएं के अंदर से कुछ लोगों की चीखों पुकार की आवाजें आ रही थी। फिर मैंने देखा कि कुएं के अंदर से आग का एक शोला ऊपर को उठा, और उस शोले का प्रेशर, उसका जोर इतना था कि कुछ लोग भी उसके साथ कुएं की ऊपर की सतह तक आ गए। मर्द थे, औरतें थीं, मुकम्मल नंगे थे, चीख चिल्ला रहे थे। आग का शोला नीचे को चला गया, वो लोग नीचे को चले गए। फिर दोबारा आग का शोला बुलंद हो गया, कुएं की सतह के ऊपर किनारे तक आ गया। फिर वो लोग उसके साथ आ गए, फिर वो नीचे चला गया, लोग भी नीचे चले गए। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन लोग हैं, इनको ये अजाब दिया जा रहा है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया ये बदकार बदकिरदार मर्द हैं या खवातीन हैं, बदकारियों की वजह से इनको ये अजाब दिया जा रहा है। अल्लाह का अजाब बहुत शदीद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला को उस वक़्त बहुत गैरत आती है जब कोई मर्द या कोई औरत बदकारी का इर्तिकाब करे, बहुत गैरत आती है। और ये बात याद रखें
کہ یہ جو بدکاریاں ہیں اس کا وبال اتنا ہے، اس کی نحوست اتنی ہے کہ گھر تو برباد ہو جاتا ہے، خاندان تو اجڑ جاتے ہیں۔ اسی بدکاری کی وجہ سے پوری کائنات کا نظام تہو بالا ہو جاتا ہے، کائنات کا نظام تہو بالا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی وقوع کی جو بڑی بڑی نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ گناہ عام ہو جائے گا۔ جب یہ گناہ عام ہو جائے گا تو یہی گناہ کائنات کی تباہی و بربادی کا ذریعہ بنے گا۔ تو جو گناہ پوری کائنات کو تباہ ہونے کا ذریعہ بنتا ہے، تو جس گھر میں اس طرح غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ گھر کہاں آباد ہو سکتا ہے؟ وہاں بھی بربادیاں ہوتی ہیں، تباہیاں ہوتی ہیں۔ ہم اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ عفیف ہوتے ہیں اللہ کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، اللہ ان کا بڑا قدردان ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید میں ایک عفیف اور پاک دامن نوجوان کا تذکرہ موجود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے گھر میں تھے۔ جب ان پر تہمت لگی، آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح وہ اپنی عفت و پاک دامنی کو بچانے کے لیے بھاگ پڑے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے بند دروازے تھے، بھاگ پڑے، دروازے کھلتے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اور وہ نکلتے گئے۔ تاہم جب ان پر تہمت لگی، پھر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے ایک چھوٹے بچے کو مأمور فرمایا۔ بالکل چھوٹا بچہ، بول نہیں سکتا تھا، اسی بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ پھر قرآن مجید میں ایک عفیفہ پاک دامن خاتون کا تذکرہ موجود ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے نہ شادی کی تھی، نہ کسی مرد سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانی تھی، مرد سے ملاقات کیے بغیر ویسے ہی حمل ٹھہر گیا۔ حیران پریشان تھی، یا اللہ جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے میں کیا جواب دوں گی؟ جواب دینے کے لیے کچھ بھی پاس نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے شہر میں رہنا، بستی میں رہنا دشوار ہو گیا، نکل گئی جنگل کی طرف۔ جنگل میں اللہ کا امر آ پہنچا، بچہ پیدا ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام سوچ رہی تھی اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ بستی کی طرف جاتی ہوں، بستی والے مجھ سے پوچھیں گے بچہ کہاں سے آ گیا، میں کیا جواب دوں گی؟ کسی اور طرف جاؤں، عورت ذات ہوں، کہیں جا بھی نہیں سکتی۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد فیصلہ کر دیا کہ جو بھی ہے، جانا تو میں نے بستی کی طرف ہے، کسی اور طرف نہیں جا سکتی۔ چنانچہ اپنے چھوٹے بچے کو گود میں اٹھایا، ہزار خدشات دل میں لیے ہوئے، ٹوٹے دل کے ساتھ، بوجھل قدموں کے ساتھ بستی کی طرف چل پڑی۔ اب بچہ گود میں ہے، بستی والوں نے دیکھا، دور سے دیکھتی ہی بستی کے لوگ گھر سے باہر نکل آئے اور فوراً بول پڑے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ ہارون علیہ السلام کی بہن، نہ تو آپ کا باپ برا آدمی تھا، نہ آپ کی ماں بدکار بد کردار تھی، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ہارون علیہ السلام کی بہن، یا اخت ہارون، ہارون علیہ السلام کی بہن ہیں۔ سمجھایا کہ جب بہن غلط قدم اٹھاتی ہے تو بھائیوں کے سر جھک جاتے ہیں، بھائی بیچارے پھر گھر سے باہر نکلنے کے قابل نہیں ہوتے۔ ہارون علیہ السلام کی بہن آپ نے کیا کر دیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، مجھ سے نہ پوچھو، بچے سے پوچھو، بچہ جواب دے گا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم نے کہا آج کے دن کا پیدا ہونے والا بچہ ہمارے ساتھ کیا بات کر سکتا ہے اور ہمیں کیا جواب دے سکتا ہے؟ لیکن گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، فوراً بول پڑے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنتو، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے،
जहां कहीं भी होऊंगा, व औसानी बिस्सलात व ज़कात, और अल्लाह ने मुझे नमाज का हुक्म दिया है, ज़कात का हुक्म दिया है, मादुम तो हय्या, मैं जब तक जिंदा रहूंगा, व बर्रम बेवालिदती, अपनी वालदा के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। यहाँ पे जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पे तोहमत लगी तो एक छोटे बच्चे ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकदामनी की गवाही दी थी। एक दिन का बच्चा अपनी वालदा की पाकदामनी की गवाही दे रहा है। अल्लाह ताला अफीफ और पाकदामन लोगों का बड़ा कदरदान है। सही बुखारी शरीफ में एक बनी इसराइल के एक नेक आदमी का तज़किरा मौजूद है। चुनांचे एक राहिब था जुरैज। जुरैज अपनी इबादत गाह में इबादत किया करता था, कोई और काम काज नहीं था। एक दिन अपनी इबादत गाह में इबादत में लगा हुआ था कि करीब से एक खातून गुजरी, बकरियां चरा रही थी। खातून ने जब देखा कि एक बंदा अपनी इबादत गाह में अकेले है तो उस खातून की नीयत खराब हो गई। जब वो इबादत गाह के अंदर दाखिल हुई, उसने कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह के लिए यहाँ से निकल जाओ। खातून निकल तो गई लेकिन उसको गुस्सा बहुत आया, चुनांचे उसने कह दिया कि मैं इसको बदनाम कराऊंगी। वो खातून जंगल में किसी चरावाहे के साथ गलती का इर्तिकाब कर बैठी। बाद में खातून का जब बेटा पैदा हो गया तो खातून से लोगों ने पूछा कि बच्चा कहाँ से है, तो उसने जवाब दिया कि जुरैज का बेटा है। जो ही बस्ती वालों ने सुना, बस्ती वाले इश्तिआल में आ गए। जुरैज बड़ा नेक मुत्तकी बना फिरता है और उसके करतूत और कारनामे ये हैं। चुनांचे लोग घरों से निकले, जुरैज को पकड़ा, उसको घसीट की इबादत गाह से बाहर निकाल दिया, इबादत गाह को गिरा दिया कि तुम्हारी करतूत, तुम्हारी वजह से दीन बदनाम होता है। जुरैज समझ गया कि अल्लाह की तरफ से कोई नाराजगी हो चुकी है। वालदा के पास गया, वालदा से दुआ करवा ली, फिर 2 रकात नमाज पढ़ ली, अल्लाह ताला से माफी मांग ली। फिर जुरैज ने उस छोटे बच्चे के पास जाके पूछा, जो बच्चा उसी दिन पैदा हो चुका था, उस बच्चे से पूछा कि बच्चा तू बता, तू किसका बेटा है? तो एक दिन का बच्चा बोल पड़ा कि मैं जुरैज का बेटा नहीं हूं, मैं फलां चरावाहे का बेटा हूं। यहां पे भी एक पाकदामन आदमी की पाकदामनी की गवाही देने के लिए अल्लाह ने एक छोटे बच्चे को मामूर फरमाया। फिर बुखारी शरीफ में एक और खातून का तज़किरा मौजूद है। एक खातून थी, वो अपनी गोद में अपने बच्चे को लेटा के दूध पिला रही थी। तो उस खातून ने देखा कि सामने से एक आदमी गुजर रहा है, बड़ी शान और शौकत वाला, सवारी पे बैठा, शाहाना सवारी, आगे पीछे गुलाम खादिम नौकर जा रहे हैं। उस खातून ने जो ही देखा तो फौरन बोल पड़ी, अल्लाहुम्मा जअल इब्नी मिसलहू, अल्लाह मेरे बेटे को इसकी तरह बना दे। अब गोद में लेटा हुआ बेटा उसको दुआ दे रही है, अल्लाह मेरे बेटे को इस आदमी की तरह बना दे। उस बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया, पीछे मुड़ के देखा, वो शान और शौकत वाला आदमी कहने लगा, अल्लाहुम्मा ला तजअलनी मिसलहू, अल्लाह मुझे इसकी तरह ना बना देना। फिर दोबारा दूध पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उस खातून ने देखा कि एक नौजवान लड़की थी, लोग उसको लेके जा रहे थे, बाल नोच रहे थे, घसीट रहे थे, मार रहे थे। तो इस खातून ने जो ही उसको देखा तो फौरन बोल पड़ी, अल्लाहुम्मा ला तजअल इब्नी मिसलहा, अल्लाह मेरे बेटे को इसकी तरह ना बना देना। बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया, पीछे मुड़ के देखा, फौरन बोल पड़ा, अल्लाहुम्मा जअलनी मिसलहा, अल्लाह मुझे इसकी तरह बना देना। अब खातून सोचने लगी, या अल्लाह मेरा बेटा अजीब है, पहले तो कभी इस तरह बोला नहीं, मेरी गोद में दूध पीने वाला अजीब व गरीब बातें करता है, तो पूछे बेटा आप इस तरह बात क्यों कर रहे हो? तो बच्चे ने कहा, जो पहले वाला बंदा गया शान और शौकत वाला, ये बड़ा जालिम जाबिर बंदा है, लोगों के लिए मुसीबत और परेशानी का बायस बना हुआ है, इसलिए मैंने कह दिया अल्लाह मुझे इसकी तरह ना बना देना। और दूसरी लड़की जिसको लोग खींच के लेके जा रहे थे, ये अफीफ पाक दामन लड़की है, लोग इस पर इल्जाम लगाते हैं कि इसने जिना किया है, हालांकि इसने जिना नहीं किया है, इसलिए मैंने कह दिया अल्लाह मुझे इसकी तरह बना देना। यहां पे भी एक पाकदामन लड़की की पाकदामनी की गवाही देने के लिए अल्लाह ने दूध पीते बच्चे को मामूर फरमाया। फिर कुरान अजीम शान में एक और आफीफा कायनात, सिद्दीका, सादिका, मुसद्दका,
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ موجود ہے. جب ان پر تہمت لگی تو اللہ رب العزت نے کسی بچے سے پاک دامنی کی گواہی نہیں دلوائی، کسی بڑے سے پاک دامنی کی گواہی نہیں دلوائی، بلکہ اللہ رب العزت نے بنفس نفیس حضرت عائشہ صدیقہ کے پاک دامنی کی گواہی دی. ان کی پاک دامنی پر گواہی دینے والی 10 آیات نازل فرمائیں. قیامت کی صبح تک یہ آیتیں تلاوت کی جاتی رہیں گی، حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کی گواہی دیتے رہیں گی. اللہ تعالیٰ عفیف اور پاک دامن لوگوں کا بڑا قدردان ہے. میری آپ سے گزارش ہے، مرد حضرات ہیں یا بہنیں اور بیٹیاں موجود ہیں، اللہ کے لیے میں کہتا ہوں ہم حرام نہ کھائیں، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم غیبت نہ کریں، ہم کسی کو ایذا نہ پہنچائیں. سب گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن یہ جو گناہ جس نے پورے معاشرے کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، ہماری نوجوان نسل برباد ہوتی جا رہی ہے، ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے. میں ان نوجوان نسلوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے لیے عارضی زندگی کے لیے وقتی لذات کی خاطر اپنے اللہ کو ناراض نہ کریں، وقتی لذات کی خاطر اپنے پیارے اللہ کو ناراض نہ کریں، اپنی عاقبت برباد نہ کریں، کیونکہ اللہ کا عذاب بہت شدید ہے. عام طور پہ آج کا نوجوان لڑکا یا جو نوجوان لڑکی، ان لوگوں کا یہی شکوہ ہوتا ہے کہ آج کل زمانہ ہی ایسا ہے کہ اس زمانے میں اس گناہ سے یا اس طرح غیر محرم سے اختلاط سے اور ان سے رابطے سے بندہ بچ ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. تو میرے بھائیو، یہ شیطانی دھوکہ ہے. شریعت مطہرہ نے اگر ہمیں ان گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے تو گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں ایک نظام دیا ہے، ایک ترتیب بنا کر دی ہے. اگر ہم اس نظام اور ترتیب کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر ہمارے لیے ان گناہوں سے بچنا کوئی دشوار نہیں ہوگا. صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات سمجھ لیں کہ ان گناہوں سے بچنے کے لیے نکاح اور شادی میں جلدی کرنی چاہیے. نکاح اور شادی میں جلدی کرنی چاہیے. آج نوجوان بچوں اور بچیوں کا بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ وہ شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، والدین خواہ میں غفلت اور تاخیر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں بچے اور بچیاں گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. والدین کو چاہیے کہ آج کل کے حالات کی نزاکت اور حساسیت کو سمجھیں، ماحول کی تباہی و بربادی کا احساس کریں اور ایسے ماحول میں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو خواہ میں شیطان کا آلہ کار بننے کی بجائے ان کو بچانے کی کوشش کریں. کئی مرتبہ فضول معاشرتی روایات، رسم و رواج اور خواہ کے خدشات و خطرات کی وجہ سے بچوں اور بچیوں کی شادی میں تاخیر کی جاتی ہے اور اس کے نقصانات ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں. میرے بھائیو، میں تمہیں کیا بتاؤں، آپ لوگوں کو اس معاشرے کی بربادی کا مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کافی حد تک مدرسے کے ماحول میں بچایا ہوا ہے، زندگی مدرسے کے ماحول میں گزر رہی ہے. آپ حضرات کو میں کیا بتاؤں گا، آپ حضرات کی جانب سے سنی سنائی باتیں ہم تک پہنچتی ہے تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعی معاشرہ بہت خطرناک حد تک بگڑ چکا ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب نکاح اور شادی میں تاخیر ہوتی ہے تو اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں پہلے حضرات صحابہ کرام کو ایک نصیحت فرمائی تھی. 14 صدیاں پہلے حضرات صحابہ کرام کو ایک نصیحت فرمائی تھی. اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. تمہارے پاس کسی ایسے بندے کی جانب سے رشتے کا پیغام آ جائے جس کے اخلاق آپ کو پسند، جس کا دین آپ لوگوں کو پسند، تو اپنی بیٹی، اپنی ہمشیرہ کا نکاح جلدی کروائیں. فزوجوہ، فوراً اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا نکاح کروائیں. وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اگر یہ نہیں کرو گے تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا. وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اور زبردست فساد نمودار ہو جائے گا.
میرے محبوب نے یہ بات اس وقت فرمائی تھی جب صحابہ کرام کا ماحول تھا، صحابیات کا پاکیزہ ماحول تھا، نہ بے حیائی تھی، نہ عریانی تھی، نہ فحاشی تھی، نہ انٹرنیٹ کی مصیبت تھی، معاشرہ صاف ستھرا اور پاکیزہ۔ اس پاکیزہ معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو خبردار کیا تھا، تاخیر کرو گے فتنہ برپا ہو جائے گا، زبردست فساد نمودار ہو جائے گا۔ اس زمانے میں آپ نے یہ فرمایا تھا۔ تو آج کل تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انٹرنیٹ نے جلتی پہ تیل کا کام دیا ہے۔ انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے نوجوان پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 5 سال کی بچی غائب ہو گئی، الیاذ باللہ۔ میرے بھائیو، صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، واللہ مجھے خود اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ کے سامنے یہ بات کروں، میری بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، لیکن کیا کریں، آپ لوگوں کو بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ 5 سال کی بچی غائب ہو گئی، 3 دن کے بعد لاش کھیتوں سے مل گئی۔ وہ سلوک ہو چکا ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، یعنی درندہ بھی حیا کر لے ایسے لوگوں سے، شرم آ جائے درندوں کو۔ نوجوان ایسے پاگل بنے ہوئے ہیں انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے، اور والدین اس کے باوجود پرواہ نہیں کرتے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی میں جلدی کریں۔ بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، بچیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ یقین کریں آج حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ اگر ماں اپنے بیٹے کو دودھ لینے کے لیے دکان پہ بیچتی ہے، ماں بیچاری پریشان ہوتی، پتہ نہیں میرا بیٹا صحیح حالت میں واپس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو معاملے کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے۔ اگر بیٹے کو بیٹی کو رشتہ مل رہا ہے تو پھر شادی میں تاخیر نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے۔ اب یہ شریعت کا ایک حسن ہے، ایک خوبصورتی ہے۔ نکاح کو مشکل نہ بنائیں، نکاح کو آسان بنائیں۔ فضول رواج، فضول روایات، ان چیزوں میں پڑیں گے تو پھر عفیف و پاک دامن نہیں رہیں گے ہمارے بچے، نہیں رہیں گی ہماری بچیاں۔ کیونکہ نکاح مشکل، زنا آسان۔ زنا کے لیے صرف ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے، لڑکی لڑکی کی رضامندی چاہیے ہوتی ہے۔ نکاح کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ تو نکاح کو آسان بنائیں، شادیوں کو آسان بنائیں۔ زنا اور بدکاری کا راستہ خود بخود رک جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام دیا ہے، اس نظام میں پہلا کام یہ کہ بچوں اور بچیوں کی شادی میں تاخیر نہ کریں۔ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں بچے پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں، والدین کہتے ہیں ابھی تو بچہ پڑھ رہا ہے، ابھی تو بچی پڑھ رہی ہے، تو پڑھنے کے بعد اس کی شادی کریں گے۔ اور یہ بات ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ یونیورسٹی کے ماحول میں ہے۔ ہم یہ نہیں معلوم کہ ہماری بچیاں یونیورسٹیوں میں، ان کی راتیں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں گزرتی ہیں، کلب میں گزرتی ہیں، ہوٹلوں میں گزرتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ یعنی یقین کریں لاہور میں لمز یونیورسٹی کے پروفیسر نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہماری یونیورسٹی میں 70% بچیاں اور بچے شراب پیتے ہیں۔ لمز یونیورسٹی 70% بچیاں اور بچے شراب پیتے ہیں۔ پھر جب شراب کا دور چلتا ہے تو پھر شباب لٹ جاتے ہیں۔ شراب کے بعد پھر شباب کی باری آتی ہے، پھر جوانیاں لٹتی ہیں۔ شراب تو اسی لیے تو وہ گناہوں کی ماں کہتے ہیں اس کو، کہ اس کے بعد پھر بندہ بے قابو ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یونیورسٹیوں کا ماحول جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے اچھا انسان بننا ہے، وہاں انسان سازی کا کام نہیں ہو رہا، وہاں انسان سوزی کا کام ہو رہا ہے۔ ایک منظم منصوبے کے تحت ہمارے بچوں اور بچیوں کے اندر سے حیا کا جوہر نکالا جا رہا ہے، ان کو بے حیا بنایا جا رہا ہے۔ ان ظالموں کو لوگوں نے اپنی بیٹیاں حوالے کر دی کہ تم ان کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ۔ انہوں نے ہماری بیٹیوں کو ناچنے اور تھرکنے پہ لگا دیا، نشے پہ لگا دیا، شراب پہ لگا دیا۔ اچھی طرح پتا ہوتا ہے یونیورسٹی کے بڑوں کو کہ ہماری یونیورسٹی کے اندر شراب کہاں سے آتی ہے، منشیات کہاں سے آتی ہے، سب کو پتا ہوتا ہے، لیکن قصداً اس ماحول کو، اس ترتیب کو بڑھایا جاتا ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے۔ تو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی میں جلدی کیا کریں۔ ایک تو یہ شریعت کا نظام ہے۔ دوسرا نظام شریعت کا یہ ہے کہ مرد اور عورت
دونوں کی فطرت جدا جدا، تقاضے جدا جدا، دائرہ کار بھی شریعت میں الگ الگ دیا ہوا ہے، لہذا مرد عورت میں جتنی دوری پیدا کر دی جائے اتنا ہی گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ یہ فاصلے جتنے بڑھتے جاتے ہیں گناہ میں اتنا ہی زیادہ آسانی، یہ فاصلے جتنے کم ہوتے جاتے ہیں اتنا ہی گناہوں میں پڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ فاصلے جتنے زیادہ ہوں گے، دوری جتنی زیادہ ہوگی، گناہوں سے بچنا اتنا ہی آسان ہوگا۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ تعلیمی ادارے ہوں، بازار ہوں، دفاتر ہوں، تقریبات ہو، جہاں کہیں ہو، مرد و زن کا اختلاط ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ گئی تھی، ان کی خادمہ آئی، پورا دن طواف کرنے کے بعد جب ان کے خیمے میں آئی تو خادمہ نے کہا کہ میں نے آج اتنے طواف کر لیے۔ حضرت عائشہ غصے ہو گئی، فرمایا لا آجرک اللہ، لا آجرک اللہ، لا آجرک اللہ، اللہ تجھے اجر نہ دے، اللہ تجھے اجر نہ دے۔ اتزاحمین الرجال، یہ جو تو نے اتنے طواف کیے ہیں لگتا یہ ہے کہ مردوں کے درمیان گھس گھس کے طواف کیے ہیں؟ یعنی عین بیت اللہ کے طواف کے دوران بھی اگر حضرت عائشہ صدیقہ کی باندی مردوں کے قریب رہ کے طواف کرتی تو اتنے جلال میں آ گئی، اللہ تجھے اجر نہ دے، اللہ تجھے اجر نہ دے۔ طواف میں اگر حضرت عائشہ صدیقہ نے ناپسند کر دیا تو ہمارے ہاں تقریبات میں، یونیورسٹیوں میں، مخلوط تعلیم میں، بازاروں میں، دفاتر میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ خامخواہ میں ہم آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فاصلہ بڑھائیں، دوریاں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے جب میری شادی ہوئی تھی حضرت علی کے ساتھ۔ پہلے دن تشریف لائے تو میرے اور حضرت علی کے درمیان کام تقسیم کر لیے۔ فرمایا فاطمہ گھر کی چار دیواری کے اندر کے کام آپ کی ذمہ داری، گھر کی چار دیواری سے باہر کے کام علی کی ذمہ داری۔ یہ آسان تقسیم اور فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق، اور جب تک ہمارے معاشرے میں اسی فطری تقسیم کے مطابق کام چلتا رہا، گھر کی چار دیواری سے باہر مرد، گھر کی چار دیواری کے اندر عورتیں، سلسلہ صحیح چل رہا تھا۔ لیکن جب مردوں نے عیاری اور چالاکی کے ساتھ ترقی کا پرفریب نعرہ لگا کر ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو گھر کی چار دیواری سے باہر نکال دیا، ایک طرف تو ہمارا معاشرہ فحاشی اور بے حیائی کا گڑھ بن گیا، دوسری طرف ہمارا اپنا گھریلو نظام تباہ و برباد ہو گیا۔ دو نقصانات ہو گئے، ایک تو باہر کا ماحول برباد ہو گیا۔ مرد حضرات جب بھی یہ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو، بہنوں کو گھروں سے باہر نکالا جائے، باہر ملازمت کرے، ان کی اوپر ترقی کے دروازے کھولے اور یہ آگے بڑھے، مردوں کے شانہ بشانہ بڑھے، واللہ ان کو عورتوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، ان کو عورتوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، ان کو صرف اپنی ہوس پوری کرنے کی چاہت ہے۔ مرد کی یہ فطرت ہوتی ہے، اب سارے مرد موجود ہیں میرے سامنے، بہنیں بیٹیاں پردے کے پیچھے سن رہے ہیں، مرد کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ ایک عورت کے ساتھ کبھی پوری زندگی گزارا کرنا اس کو اچھا نہیں لگتا، اس کی چاہت ہوتی ہے کہ مجھے روزانہ نئے لوگوں سے واسطہ پڑے، نئے لوگوں سے میل ملاقات کا موقع ملے، اور یہ جب بیٹیاں گھروں میں ہوتی ہیں، خواتین گھر کے اندر ہوتی ہیں تو ان کی یہ ہوس پوری نہیں ہو سکتی۔ مرد کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں اگر کسی ہوٹل میں جاؤں تو کوئی نوجوان لڑکی مسکراتے ہوئے مجھے ویلکم کہے، میں اگر کسی بس میں سفر کروں تو مجھے پانی مہیا کرنے کے لیے کوئی نوجوان لڑکی ہونی چاہیے، میں اگر ہوائی جہاز میں سفر کروں تو مجھے کھانا اور چائے مہیا کرنے کے لیے کوئی لڑکی ہونی چاہیے، میں اگر دفتر میں کام کروں تو میرے دائیں بائیں کرسیوں کے اوپر کوئی لڑکی ہونی چاہیے، میں اگر دفتر کا مینیجر ہوں اور اپنے لیے کوئی پرسنل سیکرٹری رکھتا ہوں تو سیکرٹری لڑکا کو رکھنے کی بجائے ایک لڑکی ہونی چاہیے۔ یہ مرد کی فطرت ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ صرف ایک گھر والی نہیں، اپنی ایک اہلیہ نہیں، کئی لوگوں کے ساتھ مجھے وقت گزارنے کا موقع ملے، اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے خواتین کو گھروں سے باہر نکالا۔ لہٰذا خواتین کو گھر کے اندر رہنا چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑ لو میری بہنوں بیٹیوں۔ آج جو معاشرے کے اندر آئے روز پریشان کن واقعات سامنے آتے ہیں، بیٹیوں کی عزتیں لٹ جاتی ہیں اور بہت بدسلوکی کی جاتی ہے،
درندگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ تمام تر واقعات کا مطالعہ کریں، خواہ وہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرونک میڈیا پہ، تمام واقعات کا مطالعہ کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ 95% واقعات گھر کی چار دیواری سے باہر ہوتے ہیں۔ یہ 5% واقعات شاید ایسے ہوں کہ لڑکی گھر کی چار دیواری کے اندر تھی اور گھر کے اندر درندے گھس آئے، ورنہ تو لڑکیاں خود غلطی کرتی ہیں کہ باہر نکلتی ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ اپنے آپ کو درندوں کے سامنے پیش کرنا، تو درندوں نے تو اس کو نوچنا ہوتا ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے۔ میرا انداز سخت ہو گیا، لیکن میرے بھائیوں حقیقت یہی ہے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں یہ بڑی غلطی کرتی ہیں کہ اپنے آپ کو گھر کی چار دیواری سے باہر نکال کر اپنے آپ کو خطرات میں ڈالتی ہیں۔ گھر کی چار دیواری وہ فطرتی محافظ ہے کہ اس ہوتی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، فرمایا گھروں میں قرار پکڑ لو۔ خواتین کو چاہیے گھر کے اندر رہیں، اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، ہماری بہنیں بیٹیاں سادہ، مردوں نے ترقی کا نعرہ لگایا، تم باہر نکلو گی تو ترقی ملے گی، حالانکہ ترقی بیچاریوں کو کیا ملنی تھی؟ جو مقام اور مرتبہ شریعت نے ان کو اپنے گھر کے اندر دیا ہوا ہے، اس سے بہتر مقام کوئی ان کو نہیں دے سکتا۔ مردوں نے بہت چالاکی کے ساتھ ان کے ساتھ دوہرا ظلم کیا۔ ایک تو یہ ظلم کیا کہ عورتوں کی معاشی کفالت کا بوجھ ان کے کندھوں پہ ڈال دیا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر عورت ماں ہے اس کی کفالت بیٹے کے ذمہ ہے، اگر عورت بہن ہے تو بھائی اس کا کفیل ہے، اگر وہ بیوی ہے تو خاوند اس کے اخراجات پورے کرے گا۔ شریعت نے عورت کے اخراجات مردوں کی ذمہ لگائے ہوئے ہیں۔ مردوں نے کہہ دیا ترقی ہے، باہر نکلو۔ مقصد یہ تھا کہ اپنے اخراجات خود پورے کرو، اپنی معاشی کفالت کا بوجھ خود اٹھاؤ۔ نقصان کیا ہو گیا؟ ایک تو عورتوں کی ذمہ ان معاشی کفالت کا بوجھ ڈالا، دوسری طرف گھر کے جو کام کاج ہیں، بچے پیدا کرنا، بچوں کو دودھ پلانا، 9 مہینے تک بچے کو پیٹ میں اٹھانا، وہ ذمہ داری ان کی اپنی جگہ پر باقی ہے۔ الٹا باہر نکال کے ان کو مزید خطرات سے دوچار کر دیا کہ ان کی عزت خطرے میں ہے، ہر وقت بیچاری پریشان رہتی ہے۔ تو گویا کہ دوہرا ظلم کر دیا ہے لڑکیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ اس معاشرے نے۔ تو خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہیں، اس سے زیادہ اچھا مقام کوئی معاشرہ، کوئی قوم ان کو نہیں دے سکتی۔ ظلم تو یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنے گھر میں ایک خاوند 3 بیٹوں کے لیے کھانا گرم کرتی ہے یا کھانا بناتی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ عورت کے حقوق کا استحصال ہو رہا ہے۔ لیکن اگر وہی خاتون ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس بن جائے اور 100 مردوں کو کھانا مہیا کرے تو کہتے ہیں عورت کی ترقی ہو رہی ہے۔ اپنے ایک خاوند 3 بیٹوں کو، یا کبھی کبھار ساس اور سسر کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، 4-5 بندوں کے لیے کھانا بنانا عورت کے اوپر ظلم ہے، اور وہی عورت جہاز میں ایئر ہوسٹس بن جائے اور 100 بندوں کو کھانا مہیا کرے، یہ عورت کی ترقی ہے۔ اپنے گھر میں اپنے گھر کے برتن یہاں سے اٹھائے تو وہاں رکھ دیے، سامان یہاں سے اٹھایا، یہ ظلم ہے۔ وہی عورت اگر فیکٹری میں کام کرتی ہے اور 50-50 کلو کا گٹو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہی ہوتی ہے، کہتے عورت کو ترقی مل گئی۔ وہ عورت کی ظلم ہے، یہ عورت کی ترقی ہے۔ عورت اگر اپنے گھر میں ہو اور اپنے گھر میں وہ واشنگ مشین چلائے، مشین نہیں کپڑے دھونے ہوتے ہیں، مشین نے ہی کپڑے خشک کرنے ہوتے ہیں، وہ اگر واشنگ مشین چلائے کہتے ہیں یہ عورت کے اوپر ظلم ہے۔ لیکن اگر اسی عورت کو یورپ کے معاشرے میں باقاعدہ ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھایا جائے اور 1000 کلومیٹر کا سفر اس سے طے کروایا جائے بڑا ٹرالا چلاتے ہوئے، کہتے ہیں عورت کو ترقی مل گئی۔ اپنے گھر میں پنکھے کے نیچے سائے میں واشنگ مشین چلانا عورت کے ساتھ ظلم ہے، اور 22 ٹائروں والا بڑا ٹرالا اس کو پکڑا دیتے ہیں کہ یہ آپ نے چلانا ہے اور وہاں تک پہنچانا ہے، یہ عورت کو ترقی مل گئی۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، بیٹیوں، یہ پرفریب نعرہ ہے۔ خواتین کی اصل عزت، خواتین کی اصل ترقی جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر ہے۔ باہر کا معاشرہ بھی فساد اور بگاڑ سے بچ جائے گا، گھر کا نظام اچھا ہو جائے گا۔ چنانچہ جو خواتین
اپنے گھروں میں رہتی ہیں اور اس خاتون کی پوری زندگی کا مرکز و محور اپنا خاوند ہوتا ہے، 2-4 بچے ہوتے ہیں، اس کی پوری زندگی 2-4 بچوں کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے اور گزر رہی ہوتی ہے، خاوند کی خدمت ہے، بوڑھے سسر کی خدمت ہے، بوڑھی ساس کی خدمت ہے، 2-4 بچے ہیں، اس گھر میں اتنا سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ آج جو گھروں کے اندر رشتے نہیں چلتے، چند سالوں کے بعد طلاق واقع ہو جاتی ہے، چند سالوں کے بعد طلاق، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خواتین نے گھر کے کام کو چھوڑ دیے اور باہر کے کاموں میں ہاتھ ڈالا۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ جب خاتون بیچاری 8 گھنٹے باہر کے دھکے کھائے گی، ایک تو اس بیچاری نے جانا ہوتا ہے جاب پہ، اب وہ بسوں کے دھکے کھاتی ہے، 8 گھنٹے وہاں جاب کرنے کے بعد واپس آتی ہے، پھر بسوں کے دھکے کھاتی ہے، پھر سبزی لینے کے لیے باہر نکلتی ہے، تو آٹا لینے کے لیے باہر نکلتی ہے۔ وہ بیچاری اپنے خاوند کی کیا خدمت کرے گی، اپنے بچوں کی کیا خدمت کرے گی؟ تو گھر کا نظام تو تہ و بالا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ لہٰذا چاہیے کہ خواتین اپنے گھر کے اندر رہیں، ہمارا جو عفت و پاک دامنی کا نظام ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گا۔ اور شریعت مطہرہ کا تیسرا اصول یہ ہے کہ خواتین، مرد حضرات، خواتین اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کی حفاظت کریں، غیر محرم کی طرف نظر نہ اٹھائیں، غیر محرم کی تصویر کی طرف نظر نہ اٹھائیں، اس سے اجتناب کریں، کیونکہ جب بھی نگاہوں کی حفاظت کی جاتی ہے شرمگاہ کی حفاظت آسان ہو جاتی ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مؤمنین سے کہہ دو کہ نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کو جھکائیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو نگاہوں کو جھکانے کا حکم پہلے دیا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم بعد میں دیا ہے۔ سمجھانا مقصود ہے کہ نگاہوں کی حفاظت ہوگی تو شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، اور جب نگاہ بے قابو ہو جاتی ہے پھر شرمگاہ کی حفاظت دشوار ہو جاتی ہے۔ لہٰذا نگاہوں کی حفاظت کریں، موبائل فون پہ کوئی ایسی غلط چیزیں نہ دیکھا کریں، سامنے سے آنے والی لڑکیوں کی طرف نگاہ نہ اٹھایا کریں، بڑے بڑے بورڈوں کے اوپر جو لڑکیوں کی تصویریں بنی ہوتی ہے ان کی طرف نہ دیکھا کریں۔ میرے بھائیو، سچی بات یہ ہے کہ اس معاشرے نے عورت ذات پہ جتنا ظلم کیا ہے، انسانی تاریخ میں کبھی عورت پہ اتنا ظلم نہیں ہو چکا تھا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب 20 روپے کا بسکٹ کا ڈبہ یا پیکٹ بیچنا ہوتا ہے، اس کے لیے بڑے بورڈ پر لڑکیوں کی تصویر جو بے حیائی والی، نیم عریانی والی ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ ماچس کا ڈبیا بیچنے کے لیے لڑکیوں کی تصویر استعمال ہوتی ہے۔ بھئی شیمپو کا ساشا بیچنے کے لیے بھی لڑکیوں کی تصویر استعمال ہوتی ہے۔ کیا بیٹی کی عزت اتنی سستی ہو گئی ہے، اتنی کم قیمت ہو چکی ہے کہ 5 روپے کا ساشا بیچنے کے لیے بھی لڑکیوں کی تصویر استعمال ہو، 10 روپے کا بسکٹ بیچنے کے لیے بھی بیٹی کی تصویر استعمال ہو؟ بیٹی اتنی سستی ہو گئی ہے۔ یہ اس معاشرے نے بیٹیوں پر ظلم کیا ہوا ہے۔ اور آپ یقین کریں، چلو میں مانتا ہوں شیمپو تو کام ہی خواتین کا ہے، کریم کا تو کام ہی خواتین کا ہے، اس کے لیے خواتین کی تصویر استعمال کی، ٹریکٹر کی تشہیر کے لیے خواتین کی تصویر استعمال ہوتی۔ اب ٹریکٹر کے ساتھ خاتون کا کیا کام ہے کہ وہاں پہ بھی لڑکیوں کی تصویر بناتے ہیں اور اس کے ذریعے ٹریکٹر کی تشہیر کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، لڑکیوں پر ظلم ہو رہا ہے، خواتین پر ظلم ہو رہا ہے، ان کو اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان بیٹی بڑا مقام رکھتی ہے، بڑی عزت رکھتی ہے۔ تو نگاہوں کی حفاظت کریں، دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ خواہ مخواہ میں رانگ نمبر پہ کال ملا کے لمبی لمبی باتیں نہ کیا کریں، کیونکہ ہوتا یہی ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو فون پہ رابطہ ہے اور یہ بڑا پاکیزہ رابطہ ہے، بڑا مقدس رابطہ ہے۔ میرے بھائیو، پاکیزہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ نفس و شیطان کی شرارت ہوتی ہے، اور جب یہ ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا دیتی ہے تصویریں، شروع میں بندہ سمجھتا ہے کہ ایسا تعلق تو ہے ہی نہیں، ایسا تعلق تو ہے ہی نہیں، لیکن جب بندے کو ہوش آتا ہے تو وہ تعلق اتنا آگے بڑھ چکا ہوتا ہے۔ دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، بن گیا روگ زندگی کے لیے۔ شروع میں تو فقط دل لگی کے لیے دل لگاتے ہیں، لیکن جب پوری زندگی کے لیے روگ بن جاتا ہے پھر پتہ بعد میں چلتا ہے۔ تو لہٰذا چاہیے کہ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ باتیں نہ کیا کریں۔ ہوتا عام طور پہ یہ ہے کہ پہلے موبائل فون پہ بات ہوتی ہے، پھر دیکھنے کو دل کرتا ہے، دیکھنے کے بعد پھر ملاقات کی تمنا ہو جاتی ہے،
پھر ملاقات کے بعد جو شیطان کو کامیابی ملتی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دیجئے، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کسی اور پیغمبر نے اللہ سے یہ دعا نہیں مانگی تھی کہ مجھے اپنا دیدار کرائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جس نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات کی تھی۔ جب بندہ براہ راست بات کرتا ہے پھر بعد میں دیکھنے کو دل کرتا ہے، تو شروع میں بات ہوتی ہے، پھر دیکھنا ہوتا ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد شیطان کامیاب ہو جاتا ہے اور بندے کو ہوش تب آتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ میں ان حالات میں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے لیے موبائل فون کا استعمال کم کر دیں۔ موبائل فون کا استعمال جن گھروں میں ضرورت نہیں ہے، بیٹیوں نے گھروں میں رہنا ہے، بالکل ان کو موبائل نہیں دینا چاہیے، موبائل دینا ہی نہیں چاہیے، اور اگر بالکل مجبوری ہو تو ضرورت کی حد تک سادہ موبائل استعمال کریں، نوجوان لڑکی بھی اور لڑکیاں بھی، تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ ورنہ اس موبائل نے جو فتنہ برپا کر رکھا ہے انسانی تاریخ میں، اس سے کوئی بڑا فتنہ وجود میں نہیں آ چکا ہے۔ وہ گناہ جن کا کرنا، جن کا تصور کرنا بھی لوگوں کے لیے مشکل تھا، وہی گناہ اتنے آسان ہو چکے ہیں۔ موبائل کے ذریعے دوسروں سے رابطہ کرنا آسان ہو چکا ہے۔ موبائل فون کا استعمال کم، خاص طور پہ میں مرد حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں میں جو آپ انٹرنیٹ کی سہولت اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو دے دیتے ہیں، اور ہمارے بچے اور ہماری بچیاں رات کی تاریکی میں کمرے کی کنڈی لگا کے کمرے کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ اس انٹرنیٹ پہ دیکھتی ہیں، کمپیوٹر میں، موبائل پہ کیا کچھ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو الگ الگ کمرے میں نہ رکھیں، کیونکہ جب الگ الگ کمرے میں ہو جاتے ہیں تو بہت بڑے فسادات اور بہت بڑے فتنے برپا ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں پہلے فرمایا تھا کہ تنہائی میں جو مصیبتیں ہیں، تنہائی کے جو نقصانات ہیں، جو مجھے معلوم ہے، اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو جائیں تو آپ کبھی بھی اکیلے نہیں جائیں گے۔ مسلمان بیٹیوں نے اگر گھر سے کہیں جانا ہے، بازار جانا ہے، پہلے تو جانا نہیں چاہیے۔ اگر جانا ہو تو اللہ کے لیے بیٹیاں اکیلے نہ جائیں، اکیلے یا تو اپنے بھائی کے ساتھ جایا کریں، اگر شادی شدہ ہیں تو خاوند کے ساتھ جایا کریں، یا اگر بالکل مجبوری ہے تو اپنی والدہ کو ساتھ لے جایا کریں۔ اکیلی لڑکی کا گھر سے باہر نکلنا آج کی اس پرفتن دور میں بالکل خطرے سے خالی نہیں ہے۔ میں یہ بدگمانی نہیں کر رہا کہ خود بیٹی ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ اس ماحول میں پھر بیٹی کے لیے اپنے آپ کو بچانا دشوار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر